السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ بخاری لائیں؟ چلیے نکالیے پھر. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. حدیث 769 سے باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ. رواہ سعید بن میناء عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی، ولا ینام قلبہ، اور آپ کا دل نہیں سوتا تھا، دل جاگتا رہتا تھا. رواہ سعید بن میناء، سعید ابن میناء نے اس کو روایت کیا عن جابر، جابر سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کیا ہے. حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ عن مالک عن سعید المقبوری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان؟ قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله تنام قبل ان توتر؟ قال تنام عینی ولا ینام قلبی. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ بن القعنبی نے روایت کیا ہے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے سعید المقبوری سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے. ابو سلمہ عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے، یہ ان کے بیٹے ہیں. یہ تابعین میں سے تھے، مدینہ کے علماء میں سے تھے، حافظ تھے، محدث تھے، حدیث کے راویوں میں سے تھے. مالک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اہل علم ہیں، ان میں سے ایک کنیت والے ہیں، یعنی ابو سلمہ کی طرف ان کا اشارہ تھا. اور اسی طرح یہ ہے کہ یہ بہت عمدہ شخصیت کے مالک تھے. کان رجلا صبیحا. اور امام زہری ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ 4 من قریش وجدتہم بحورا، قریش کے 4 لوگوں کو میں نے سمندر پایا، سمندر کی طرح، یعنی علم کا سمندر تھے. عروہ بن زبیر، سعید بن المسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن، یہی و عبید اللہ بن عبداللہ. ٹھیک ہے، یہ مدینہ میں 54 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تقریباً 94 ہجری میں فوت ہوئے، 72 سال کی عمر میں. انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا. کیا پوچھا؟ انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا، وہی سوال جو آج کل ہر شخص کی زبان پر ہے. کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان؟ کیسے ہوتی تھی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں؟ قالت، وہ کہتی ہیں، ما کان یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 11 رکعۃ. ما کان، نہ تھے، یزید اضافہ کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں کرتے تھے، فی رمضان رمضان میں، ولا غیرہ اور نہ اس کے علاوہ، رمضان کے علاوہ، علی 11 رکعۃ 11 رکعتوں پر، یعنی 11 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. ان نفل نماز تہجد جو تھی یا قیام اللیل. یصلی 4 رکعات، 4 رکعتیں پڑھتے، یعنی 2 کر کے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو نہ تم پوچھو ان کے حسن کے بارے میں اور ان کے طول، یعنی ان کے لمبے قیام کے بارے میں، یعنی کتنا زیادہ وہ لمبا قیام کرتے تھے ان 4 رکعتوں میں. ثم یصلی 4، پھر پڑھتے 4 رکعتیں. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن،
تو نہ پوچھئے ان کے حسن کے بارے میں اور ان کے لمبے قیام کے بارے میں، ان کے طول کے بارے میں. ثم یصلی ثلاثا، پھر پڑھتے تھے 3 یعنی وتر. فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ نے کہا تنام قبل ان توتر، آپ وتر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا تنام عینی، میری آنکھ سوتی ہے، ولا ینام قلبی، اور میرا دل نہیں سوتا. یہ حدیث اس کے علاوہ باب صلاۃ التطوع میں بھی گزر چکی ہے، نفل نماز کے طریقے میں. تو میں خود 20 پڑھنے والوں میں سے تھی، لیکن جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی اس کے بعد پھر اسی طریقے کو اپنا لیا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پر پورا جز ہی نہیں ہوتا 8 میں، تو پھر فارغ بیٹھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. تو ایسی صورت میں جیسے حرم میں جاتے ہیں تو میں 8 تو پڑھتی ہوں سنت کی نیت سے، اور باقی صرف نوافل کی نیت سے، کہ صرف اب پڑھے جا رہے ہیں تو فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان نماز میں شریک ہو جائے. جو قرات ہو رہی ہے یا جو موقع مل رہا ہے ایک نیکی کا، اس کو کر لیا جائے. کیونکہ نفل نماز ہے نا، نفل نماز جو ہے وہ دل کی خوشی کے ساتھ جتنی بھی ادا کی جائے. لیکن اصل مسنون طریقہ یہی ہے، تہجد کی رکعتیں 8 ہی ہیں اور 3 جو ہیں وہ وتر ہیں. اس کے بعد حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن ابي نمرة سمعت انس بن مالك يحدثنا عن ليلة اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں اسماعیل بن ابی اویس عبداللہ الاسبحی نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں حدثنی اخی، مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا، انہوں نے سلیمان سے، انہوں نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمرہ سے. وہ کہتے ہیں سمعت انس بن مالک، میں نے سنا انس بن مالک کو، یحدثنا، وہ ہمیں حدیث بیان کر رہے تھے، ان لیلۃ، اس رات کے بارے میں، اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات آپ کو اسراء پر یا معراج پر لے جایا گیا تھا، من مسجد الکعبۃ، مسجد کعبہ سے یعنی مسجد حرام سے، کعبہ کی مسجد سے. جاءہ ثلاثۃ نفر، آئے آپ کے پاس 3 لوگ، قبل ان یوحى الیہ، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی کی جاتی. یعنی یہ معاملہ وحی سے پہلے کا ہے، ابھی نبوت نہیں ملی. تو آپ کے پاس 3 لوگ آئے، وہو نائم، جبکہ آپ سو رہے تھے، فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں. فقال اولہم، تو ان میں سے پہلے نے کہا، ایہم ہوا، ان میں سے وہ کون ہے، یعنی جس کا ارادہ ہے. فقال اوسطہم، تو دوسرے نے کہا کہ ان میں سے جو درمیان میں سویا ہوا ہے. ہوا خیرہم، وہ ان سب میں بہتر ہے. یعنی آپ 3 لوگوں کے بیچ میں تھے، یعنی 3 لوگ تھے اور 3 میں سے درمیان میں آپ تھے، تو آپ کی طرف اشارہ کیا گیا. وقال آخرہم، اور ان میں سے آخری نے بھی کہا، خذوا خیرہم، لے لو ان کے بہتر کو. فکانت تلک، تو تھی یہ بات وہیں ختم، یعنی اتنی ہی بات اس رات ہوئی اور معاملہ ختم ہو گیا، اور آپ نے اپنے ایک طرح سے خواب کی حالت میں یا سوتے ہوئے یہ سب منظر دیکھا، کیونکہ آپ کا دل جاگتا تھا. فلم یرہم، پھر نہیں دیکھا ان کو، انہیں اس کے بعد پھر آپ نے انہیں نہیں دیکھا. حتی جاءوا لیلۃ اخری، یہاں تک کہ وہ ایک اور رات کو آئے. فی ما یری قلبہ، اس میں سے جو آپ کا دل دیکھتا تھا. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نائمۃ، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئی ہوئی تھی. عیناہ، آپ کی آنکھیں یا دونوں آنکھیں. ولا ینام قلبہ، اور نہیں سویا ہوا تھا آپ کا دل. وکذالک الانبیاء، اور اسی طرح ہوتے ہیں انبیاء. تنام اعینہم، ان کی آنکھیں سوتی ہیں. ولا تنام قلوبہم، اور ان کے دل نہیں سوتے. فتولاہ جبریل، تو اسے اپنے ذمے لے لیا جبریل نے. ثم عرج بہ الی السماء، پھر وہ آپ کو لے گیا آسمان کی طرف. یعنی پھر یہ اصل معراج کا واقعہ پیش آتا ہے، جب وہ مسجد حرام سے پہلے آپ کو کہاں لے جاتے ہیں، مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف.
تو یہاں پر بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ جو عام انسانوں سے مختلف ہے. ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سجدے کی حالت میں بھی سو جاتے تھے، یعنی آپ کی آنکھیں بند ہوتی تھی، سانس کی آواز سے آپ کی نیند کا پتہ چلتا تھا. پھر آپ کھڑے ہوتے اور اپنی نماز کو جاری رکھتے. حقیقت میں آپ جاگ ہی رہے ہوتے تھے لیکن صرف آنکھیں بند ہو جاتی تھی، اور اس آنکھوں کے بند ہونے سے آپ کی کیفیت پر اثر پڑتا تھا باقی سانس لینے وغیرہ کی. باب علامات النبوت فی الاسلامی. اصل میں یہ پیغمبروں کی خصوصیات ہوتی ہیں تو عام انسان ان کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتے کہ یہ کیفیت کس طرح ہوتی. کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہوگا نا کہ آپ سونے اور جاگنے کی کیفیت کے بیچ میں ہوتے ہیں، یعنی آپ کو یوں بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں اور آپ جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، آوازیں بھی آ رہی ہوتی، بات بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ ریسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. باب علامات النبوت فی الاسلام. باب نبوت کی علامات کے بارے میں اسلام میں، یعنی نبوت کی علامات سے مراد معجزات ہیں، کیونکہ معجزہ نبوت کی علامت ہوتا ہے. تو نبوت کی نشانیوں کے بارے میں جو اسلام میں جن کا ذکر ہے. حدثنا ابو الولید حدثنا سلم بن زریر سمعت ابا رجاء قال. یہ صرف سند ہے، آگے اس سے بات نہیں نکلتی، دوسری سند سے پھر یہی بات بتائی جاتی ہے. حدثنا عمران بن حسین. اب اس حدیث کے راوی عمران بن حسین مشہور صحابی ہیں. انہم کانوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیر، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر پر. مسیر کہتے ہیں سفر کو، سیر سے. فادلجوا، اور خاص طور پر رات کا سفر جو ہے نا، فادلجوا لیلتہم، تو وہ چلتے رہے اپنی رات کو، یعنی رات کو بھی سفر کرتے رہے، دلجا اس کو کہتے ہیں. حتی اذا کان وجہ الصبح، یہاں تک کہ جب صبح قریب ہوئی، یعنی وجہ الصبح، یعنی صبح کا چہرہ آیا، یعنی صبح قریب ہوئی. عرسو، تو وہ آرام کے لیے اتر پڑے. عرس یعرس تعریس، آرام کے لیے اترنا. فغلبتہم اعینہم، تو غالب آ گئی ان پر آنکھیں ان کی. حتی ارتفعت الشمس، یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا، یعنی سب کی آنکھ لگ گئی اور سورج نکل آیا. فکان اول من استيقظ من منامه ابو بکر، تو سب سے پہلے جو اپنی نیند سے بیدار ہوئے وہ ابو بکر تھے. وکان لا يوقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگایا جاتا تھا. من منامه، آپ کی نیند سے، یعنی جب آپ سو رہے ہوتے تھے تو کوئی بھی آپ کو جگاتا نہیں تھا. حتی یستیقظ، یہاں تک کہ آپ خود جاگ جاتے. فاستیقظ، تو جاگ گئے. عمر، یعنی ابو بکر کے بعد عمر بھی جاگ گئے. فقعد ابو بکر عند رأسہ، تو بیٹھ گئے ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے، آپ کے سر کے پاس. فجعل یکبر، تو وہ تکبیر پڑھنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ویرفع صوتہ، اور وہ اپنی آواز بلند کر رہے تھے، اونچی اونچی تکبیریں پڑھنے لگے. حتی استیقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے. فنزل، پھر اترے. قافلے کے قیام کو کہتے ہیں، لیکن دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور یہاں نماز ادا نہیں کی، سب کو کوچ کرنے کا حکم دیا کہ یہاں سے اب چل پڑیں. سب چل دیے. فنزل، پھر اترے، یعنی ایک جگہ جا کر ٹھہرے. وصلی بنا الغداۃ، اور نماز پڑھائی ہمیں صبح کی، غدات صبح کی. فاعتزل رجل من القوم، تو الگ ہو گیا ایک شخص قوم میں سے، لوگوں میں سے ایک شخص الگ جا کے بیٹھ گیا. لم یصلی معنا، اس نے ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھی. فلما انصرف، پھر جب آپ نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، قال، فرمایا، یا فلان، او فلان، ما یمنعک ان تصلی معنا، کس چیز نے روکا ہے تجھے کہ تو ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے؟ قال، وہی شخص کہتا ہے، اصابتنی جنابۃ، مجھے جنابت لاحق ہو گئی، یعنی مجھ پہ غسل واجب ہو گیا، اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ میں ناپاک تھا. فامرہ ان یتیمم بالصعید،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کر لیں. ثم صلی، پھر نماز پڑھ لی. تو یعنی اس نے تیمم کر لیا، پھر اس نے نماز پڑھی. وجعلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رکوب بین یدیہ، اور کر دیا مجھے عمران بن حسین کو جو حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی رکوبن، سواروں میں، سواروں کے ایک دستے میں مجھے شامل کیا، بین یدیہ، اپنے آگے آگے، یعنی خود ابھی چل ہی رہے تھے کہ مجھے کچھ اور لوگوں کے ساتھ آگے بھیج دیا. کس لیے؟ تاکہ پانی وغیرہ تلاش کریں. وقد عطشنا عطشا شدیدا، اور ہم سخت پیاسے ہو گئے تھے، ہمیں بہت سخت پیاس لگ گئی تھی. فبینما نحن نسیر، اس دوران کہ ہم چل رہے تھے، اذا نحن بامرأۃ سادلۃ رجلیہا بین مزادتین، تو ہم نے دیکھا کہ اس اثناء میں جب ہم چل رہے تھے، اذا نحن کہ ہم بامرأۃ ایک عورت کو دیکھتے ہیں، سادلۃ لٹکائے ہوئے، پیچھے بھی صدل کا آپ پڑھ چکے ہیں، اور یسدلون بھی لفظ گزرا ہے. رجلیہا اپنے دونوں پاؤں، بین مزادتین اپنی دونوں مشکوں کے بیچ میں، یعنی ایک عورت سوار ہو کر جا رہی ہے، اکیلی اونٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور دائیں بائیں اس نے پانی کی مشکیں رکھی ہوئی ہیں اور اپنے پاؤں اس نے دونوں طرف لٹکائے ہوئے ہیں. فقلنا لہا، ہم نے اس سے کہا، این الماء، پانی کہاں ہے؟ فقالت، تو کہنے لگی، ہاں، لا ماء، کوئی پانی نہیں، یہاں کوئی پانی نہیں ہے. قلنا کم بین اہلک و بین الماء، ہم نے کہا کتنا فاصلہ ہے تمہارے گھر اور پانی کے درمیان، پانی کہاں سے ملتا ہے؟ قالت یوم و لیلۃ، بولی ایک رات اور ایک دن، مسلسل چلو، 24 گھنٹے کی مسافت پر ہے پانی. فقلنا انطلقی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قالت وما رسول اللہ، کہنے لگی رسول اللہ کیا ہوتے ہیں؟ فلم نملکھا من امرہا، تو ہم نے نہیں مالک رکھا اس کو اس کے کام کا، یعنی اس کو مرضی نہیں کرنے دی. حتی استقبلنا بہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم اسے لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فحدثتنا غیر انہا حدثتہ انہا مؤتمۃ، فحدثتنا، تو اس نے ہم سے وہی گفتگو کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، غیر انہا، سوائے اس کے کہ وہ حدثت ہو، اس نے آپ کو بتایا، انہا مؤتمۃ، کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے، یعنی اس کا شوہر نہیں ہے اور اس کے بچے یتیم ہیں. تو اس نے اپنے بارے میں جو باتیں ہمیں بتائی تھی وہی باتیں آپ کو بتائیں، بس یہ بات زیادہ تھی. فأمر بمزادتیہا، تو آپ نے اس کی مشقیں لانے کا حکم دیا. فمسح فی العضلاوین، تو آپ نے ہاتھ پھیرا ان کے دہانوں پر، یعنی مشق کا منہ کھولا اور اس کے منہ کے اوپر ہاتھ پھیرا. فشربنا عطاشا، تو پیا ہم نے پیاسوں کی طرح، یعنی جیسے کوئی پیاسا پانی پیتا نا ویسے پیا. 40 رجلا، 40 لوگوں نے ان مشکوں سے پانی پیا. حتی روینا، یہاں تک کہ ہم سیراب ہو گئے. فملأنا کل قربۃ معنا، تو بھر لی ہم نے ہر مشک، ہر مشکیزہ، معنا جو ہمارے ساتھ تھا، یعنی 40 لوگوں نے پانی بھی خوب پیا اور سب نے اپنی اپنی مشک بھی اس کے مشکیزوں سے بھر لی. وادوات، اور برتن بھی بھر لیے. غیر انہ لم نسق بعیرا، سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے اونٹوں کو نہیں پلایا. وہی تکاد تمد، اور وہ مشقیں قریب تھی کہ پھٹ جائیں، من الملء، بھرنے کی وجہ سے، یعنی مشق میں سے کچھ بھی پانی کم نہیں ہوا، وہ ویسی کی تیسی بھری ہوئی تھی، ایسی بھری ہوئی تھی گویا پھٹنے لگی ہوں. ثم قال ہاتوا ما عندکم، پھر فرمایا لے آؤ جو تمہارے پاس ہے، یعنی صحابہ سے کہا کہ جو کچھ کھانے پینے کی چیز تمہارے پاس ہے لے آؤ. فجمع لها من الكسر والتمر، تو اس عورت کے لیے روٹی کے ٹکڑے اور کھجوریں جمع کر دی گئیں، یعنی سب نے اپنے بچا کچا جو بھی کچھ تھا وہ لے آئے اور اکٹھا کر کے دے دیا.
حتی اتت اہلہا، یہاں تک کہ وہ اپنے خاندان والوں کے پاس آئی. قالت، کہنے لگی، اتیت اسحر الناس، میں آئی ہوں لوگوں میں سے سب سے بڑے جادوگر کے پاس سے. اسحر ساحر سے تفضیل کا صیغہ، اکبر کی طرح. او ہوا نبی کما زعموا، یا پھر وہ نبی ہے جیسے وہ دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی آپ کے ساتھی. فہد اللہ ذلک الصرم، تو ہدایت دی اللہ نے اس قوم کو، اس گاؤں والوں کو، بتلک المرأتی، اس عورت کی وجہ سے. فاسلمت واسلموا، وہ عورت بھی مسلمان ہو گئی اور وہ سارا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا. تو اس ایک عورت کی برکت. اب آپ دیکھیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے، بہت سی باتیں ہیں اس حدیث میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کرتے تھے، کیونکہ رات کا سفر دن کی نسبت آسان ہوتا تھا، کیونکہ ٹھنڈک ہوتی تھی. عربوں میں صحرا میں درخت نہیں ہوتے اور اونٹ پر تپتی دھوپ میں بیٹھ کر دن کو سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ رات کو سفر کرتے ہیں. اور رات کا سفر ایک طرح سے جلدی کٹ بھی جاتا ہے، کیونکہ ادھر ادھر کی ڈسٹریکشن بھی نہیں ہوتی. چلتے چلتے جب سب تھک گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احساس کیا اور کہا چلو تھوڑی دیر آرام کر لو. جب وہ آرام کرنے لگے تو وہ سب گہری نیند سو گئے، جس کا اندازہ ہم سب کو ہوتا ہے کہ ہم کتنے بھی پنکچوئل ہوں اپنی صبح اٹھنے میں یا کچھ، بعض اوقات یعنی خاص طور پہ رمضان میں. کل میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میں اٹھی اور اٹھ کے میں نے سر ادھر پھیرا اور اسی وقت دوبارہ سو گئی، اور اگر کوئی مجھے نہ جگاتا تو شاید میں سوئی رہ جاتی. اور ایسا بہت عرصے کے بعد ہوا، یعنی عام طور پہ الحمدللہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار سب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے. آپ کے ساتھ بھی آیا ہوگا کبھی نہ کبھی، یا اکثر بھی، کیونکہ آپ کی ایج میں اکثر ہو جاتا ہے. تو بہرحال تو سو گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں ہیں اور صحابہ بھی بڑے بڑے سب. اب کوئی کہ اچھا آپ کی بھی آنکھ نہیں کھلی؟ ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. آپ نبی ضرور تھے لیکن آپ انسان بھی تھے، اور ایسے واقعات ایکسیپشنلی اس لیے بھی پیش آئے تاکہ عام لوگوں کو تسلی رہے اور وہ آپ کے اسوہ حسنہ کو ہر معاملے میں فالو کر سکیں، اور اس میں پھر انسان کے اندر بہت گلٹ نہ رہے. جان بوجھ کے سونا، غفلت سے سونا، اور نہ جاگنے کی نیت سے سونا، نہ الارم لگانا، نہ کسی کو جگانے کے لیے کہنا اور مزے سے سو کے کہنا. وہ صحابہ بھی ایک دفعہ سو گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی. تو یہ استدلال اس سے نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. بہرحال جب وہ دھوپ چڑھی اور روشنی پھیل گئی تو پھر سب سے پہلے حضرت ابوبکر کی آنکھ کھل گئی. اللہ جس کو جب چاہے جگا دے، اور یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں ہماری آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگتے ہیں یا بڑی اہمیت دینے لگتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے جب جس کو نیند آ جائے، جب جس کی کھل جائے. ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ صحابہ کرام کتنا ادب کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کو کبھی ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. اگر وہ سو رہے ہیں تو ان کو جگاتے نہیں تھے، کیونکہ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو یہ احساس بھی ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر کوئی وحی نازل ہو رہی ہو یا آپ کو کوئی ایسا خواب دکھایا جا رہا ہو جو وحی کی قسم کا ہے. تو اس وجہ سے بھی وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. اب حضرت ابوبکر کو یہ بھی فکر تھی کہ نماز چلی گئی ہے، اٹھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا بڑا اچھا کہ آپ کے پاس جا کر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنے لگے. یہ کسی کو جگانے کا بہت اچھا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کو بھی اگر کسی کو جگانا ہو تو تکبیرات لگا دیں، یا پھر قرآن کی کوئی تلاوت یا پڑھنا، ایسی چیز کہ جس سے دوسرا پلیزنٹلی جاگے، کوئی بیڈ فیلنگ نہ ہو. کیونکہ عام طور پر دن کے آغاز میں ہی گھر میں لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں جب بھونڈے طریقے سے جگایا جاتا ہے. کل ہی ایک بچی اپنا واقعہ بتا رہی تھی کہ ایک دفعہ وہ ان کی والدہ ان کے پاس آئیں اور سوتے ہوئے اس کو ہلکا ہلکا جگاتے ہوئے نماز کی فضیلت بیان کرنے لگ گئی. تو انہوں نے خوشی سے اٹھ کے نماز پڑھ لی، اور ایک اور دفعہ سختی سے نماز کے لیے اٹھنے کو کہا تو انہوں نے نہیں پڑھی. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس وقت انسان غفلت کی حالت میں ہوتا ہے، کانشیس نہیں ہوتا، تو اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ چیخ چلا دے یا کوئی لفظ زبان سے ایسا نکال دے یا پھر ضد میں آ جائے. تو جگانے کا طریقہ ہمیشہ احسن رکھیے، کیونکہ سوتے ہوئے اچانک کسی کو جگانا وہ پھر بعض اوقات انسان خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے.
بہرحال اگر کوئی بہت ہی گہری نیند سویا ہو اور دروازہ بند کر کے سویا ہو تو لا محالہ آپ کو زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، ورنہ وہ سوتا ہی رہ جائے گا. تو اس صورت میں جائز ہے، مگر کسی کے سر پہ جا کے چیخنا چلانا نہیں چاہیے. جا کے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیں یا ہلکا سا پانی کا چھینٹا مار دیں، جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے اللہ اس عورت پر رحم کرے جو اپنے شوہر کو تہجد کے لیے جگائے اور اس کے اوپر پانی ڈالے. اور اسی طرح شوہر کے لیے بھی بات آتی ہے، وائس ورسا. تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. تو صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ادب رکھتے تھے اور بہت عمدہ طریقے سے جگایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز نہیں پڑھی. کیوں نہیں؟ حکم تو یہی آتا ہے نا کہ جس وقت آنکھ کھلے بندہ نماز پڑھ لے. کیا احتمال ہے اس میں؟ اس جگہ پر جہاں نماز چلی گئی تھی وہاں آپ نے زیادہ رکنا پسند ہی نہیں کیا، وہاں سے فوراً چل دیے. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں نماز کی کوئی مناسب ایسی جگہ نہ ہو کہ ہموار زمین نہ ہو، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی، لیکن زیادہ احتمال اسی بات کا ہے کہ وہاں سے فوراً آپ ہٹ گئے. جیسے کہ ایک اور موقع پر بھی آپ نے ایسا کیا کہ ایک جگہ کچھ لوگوں کے درمیان کچھ اختلاف سا ہوا تو آپ نے ان کو چلانا شروع کر دیا اور چلاتے چلاتے مدینہ تک لے آئے. تو بعض اوقات جب کسی جگہ کوئی ایسی فیلنگ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا فساد شروع ہو جاتا ہے یا کوئی غصے میں آ جاتا ہے یا کوئی بھی چیز، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہیے، وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے کر جب حضرت سارہ برداشت نہ کر سکی، حضرت ہاجرہ کو، اللہ کے وہ پیغمبر کی بیویاں تھیں اور حضرت سارہ تو واحد خاتون تھی جو مسلمان ہوئی تھی اس پوری قوم میں سے جو حضرت ابراہیم کے ساتھ آئی تھی، اور ان کا مقام بہت بڑا تھا. ان کی کرامت بھی آپ نے پڑھی کہ کس طرح وہ جو ظالم بادشاہ تھا ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکا. اتنی نیک اور پائس خاتون تھی، کوئی بدگمانی ان کے بارے میں نہیں کی جا سکتی. لیکن بہرحال انسان تھی، وہ برداشت نہ کر سکی حضرت ہاجرہ کو، لہذا حضرت ابراہیم ان کو لے کر مکہ میں لا کر ان کو بسا دیا. تو اسی طرح عام حالات میں لوگوں کے بیچ میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، کوئی غصہ آ جاتا ہے، تو اس کو بڑھانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور پھر شیطان بیچ میں آ جاتا ہے جو انسان کا سری دشمن ہے. تو غصے کے کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمیں کیا بتایا گیا؟ کیا کریں؟ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یا پھر وائس ورسا، لیٹے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، یا اس جگہ سے چلے جائیں. مثلا کسی کمرے میں آپ تو اس کمرے کو چھوڑ دیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں، اپنا رخ پھیر لیں، یعنی منہ موڑ کے نہیں بیٹھے رہیں وہیں، لیکن اٹھ جائیں وہاں سے، جگہ تبدیل کر دیں. اسی طرح جس جگہ نافرمانیاں ہو رہی ہوں انسان سے بار بار اور انسان اپنی کسی بری عادت سے باز نہ آ رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو بھی ہجرت کرنی چاہیے. مثال دیجئے، کوئی واقعہ بتائیے. 99 کا قاتل، اس کو کیا تجویز کیا گیا تھا کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ دے. تو ہجرت بہت ہی خوبصورت چیز ہے دین پر عمل کرنے کے لیے کہ انسان جہاں دیکھے کہ وہ اپنے دین پر صحیح طور پر عمل نہیں کر پا رہا اس جگہ کو چھوڑ دے، تاکہ اس جگہ پر جا کر رہے جہاں واقعی وہ دین پر عمل کر سکے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پھر ایک اور جگہ پر جا کر اترے اور آپ نے لوگوں کو دن چڑھے نماز پڑھائی. یعنی اس سے قضا نماز کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے. قضا نماز کب پڑھی جائے گی؟ پہلی فرصت میں. یعنی پہلی فرصت سے مراد یہ کہ آپ کو جو ہی موقع ملے، آپ اپنے جیسے اٹھے ہیں بستر سے، وضو وغیرہ کرتے ہیں یا نہاتے ہیں، نہانے کی ضرورت ہے کسی بھی طرح، تو پہلے اور کام کاج کرنے سے نماز ادا کر لی جائے. ایک اور بیچ میں بات سیکھنے کو مل گئی کہ ایک شخص جو ناپاک تھا، نہانے کا پانی نہیں تھا، اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر کبھی ایسا وقت آ جائے، ایسا موقع، سچویشن ہو کہ آپ کو مثلا پیریڈز کے بعد نہانا ہے اور جگہ ایسی ہے کہ جہاں پانی ہی نہیں ہے، نہانے کا انتظام ہی نہیں اور نماز کا وقت آ گیا ہے، تو آپ کیا کریں؟ تیمم کر کے نماز ادا کر لیں. بعض اوقات سفر کی حالت ہوتی ہے، لمبی فلائٹ ہوتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی، نماز اپنے وقت پر ہی ادا کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جانے کا ارادہ کیا، لیکن سب بہت پیاسے تھے تو آپ نے پانی کی تلاش میں کچھ لوگوں کو بھیجا، جن میں حضرت عمران بن حسین بھی تھے. سارے کیوں نہیں پانی کی تلاش میں نکلے، چند کیوں نکلے؟ یعنی سب کو تکلیف دینے والی بات تھی نا. پانی تو چند لوگ بھی ڈھونڈ کے آ سکتے تھے.
تو اسی طرح اگر اجتماعی طور پر کچھ لوگ سفر کر رہے ہوں اور کسی چیز کو دیکھنا ہو، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کوئی ٹرپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور بس بھری بھی ہوتی ہے لوگوں کی، اور بیچ میں کہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو جب بس روکیں آپ کہیں سڑک پر تو سب اترنے کی کوشش نہ کریں، صرف ایک دو لوگ جو ضروری ہیں وہ اتریں اور جا کے پتہ کر لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بلانے چل پڑتا ہے، جس کو ڈھونڈا جا رہا ہوتا ہے وہ آ چکا ہوتا ہے اور جو ڈھونڈنے والے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو ڈھونڈنے کچھ اور چل پڑتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں، تو اس سے بھی کیوس ہو جاتا ہے. تو سفر کرنے کی بھی ایک ادب ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے، یہ چیزوں کو تلاش کرنے کہ کس طرح چند لوگوں کو معلومات حاصل کرنی چاہیے اور وہ سب کو بتا دے. جیسے دین کی تعلیم میں بھی کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ سیکھیں اور واپس جا کر اپنے لوگوں کو سکھا دیں. پھر ایک اور چیز جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ عربوں کی عورتیں بہت بہادر تھیں. اگر شوہر فوت ہو گیا ہے اور بچے چھوٹے ہیں اور کام کرنا پڑ گیا اور پانی لانا پڑ گیا، اور پانی بھی کہاں سے، ایک دن اور رات کے فاصلے سے، تو وہ دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں کر رہی، انڈیپینڈنٹلی جا کر اپنا کام کر رہی ہیں. جس سے عورت کے بوقت ضرورت کام کرنے اور گھر سے نکلنے کی اجازت اور رخصت کا بھی پتہ چلتا ہے. اگرچہ یہ دور جاہلیت میں تھا لیکن بعد میں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس سے ہمیں اس رخصت کا پتہ چلتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ساتھ جانے والا نہیں بھی ہوتا اور ضروری کام ہوتا ہے، خصوصاً ایسے ممالک میں رہنے والے کہ جہاں رشتہ دار تو دور کی بات، مسلمان بھی نہیں ہوتے، کچھ بستیوں کے اندر اکیلے ہی ہوتے ہیں. تو کبھی ایسی کوئی تکلیف پیش آ جائے، کبھی بچہ بیمار ہو جائے، شوہر جاب پر ہو، تو عورت کو اپنا راستہ، اپنی ضرورت پوری کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، اور یہ اسلام کے خلاف نہیں. اس طرح مت جیئیں کہ آپ ٹوٹلی مردوں پر ڈیپینڈنٹ ہو ہر چیز میں. وہ لے جائیں گے تو جائیں گے، وہ بیٹھے ہیں تو ہم بھی بیٹھے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے تو ہم بھی ان کا ساتھ بیکاری میں دیں. نہیں، آپ کو اپنی زندگی بہرحال اپنے طور پر گزارنی چاہیے، ساتھ موافقت کرتے ہوئے، مشورے کے ساتھ، لیکن اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیت کو، اپنے آپ کو دوسروں کے تابع نہ کریں اس طرح کہ اگر کوئی شخص نیکی میں آگے نہیں بڑھ رہا تو آپ بھی پیچھے بیٹھے رہیں. آپ اپنے طور پر اپنی حدود کے اندر رہ کے جتنی آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، جو آپ کی گنجائش ہے، جو آپ کا دائرہ کار ہے، اس میں آپ اپنا کام شروع کر دیں. مثلا بعض بچیاں شادی کے بعد ان کو گھر سے نکلنے کی بالکل اجازت نہیں ملتی، خصوصاً دین کے کام کے لیے. بازار کے لیے مل جاتی، کہیں اور بازار میں جاب کرنی ہے وہاں کہیں مل جائے گی، لیکن دین کے لیے، درس دینے کے لیے اور ان کاموں کے لیے اجازت نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں پھر وہ بہت پریشان ہوتی ہیں، غمگین اور دکھی، اور کچھ دن غمگین رہ کے پھر ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں اور پھر دنیا میں محو ہو جاتی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسی صورت میں کیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر باہر کی اجازت نہیں مل رہی، گھر کے اندر بیٹھ کر ہی. اور اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کہیں پر کسی پہاڑ پر بھی چلے جائیں تو آپ کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں. ابھی میں آ رہی تھی تو ایک میں نے میسج پڑھا کہ ان کو آج کتاب ملی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. چرات کینٹ میں رہتی ہیں اور وہاں سے انہوں نے آرڈر کر کے کتاب منگوائی ہے اور آن لائن بیٹھ کے سنتی ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہم یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں اور کوئی کسی پہاڑی علاقے میں اور دور پار کہیں بیٹھ کے سن رہا ہے. تو اب وہ یہاں تو نہیں آ سکتے، آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اگر گھر میں بھی بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہے تو اب پڑھ سکتا ہے. اب بہت وسائل ہیں. اسی طرح لوگوں کو تعلیم دینے کے بھی بہت سے ذرائع، اسکائپ ہے، فون ہے، میسجنگ، کئی طریقوں سے آپ دین کی خدمت کر سکتے. اگر اس پر بھی پابندی لگ جائے کہ یہ بھی نہیں کرنا، تو آپ کے پاس اپنی عبادت کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، خدمت کے لیے بہت سے مواقع ہیں. اور پھر خاص طور پر اگر بچے ہوں تو ان کی تربیت کے لیے، یعنی ہمیشہ انسان کو پازیٹو رہنا چاہیے، کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے، کوشش جاری رکھیں، لیکن دوسروں کے یعنی ایسے ماحول میں جا کر جہاں حقیقی دین نہیں ہے، دین کی روح ہی کوئی نہیں، بس ظاہری دینداری ہے. کیونکہ دیندار لڑکیوں سے عام طور پر کون شادی کرتا ہے؟ دین کے نام پر ہی کی جاتی ہے نا. بظاہر آ کے لوگ کہتے ہیں ہم بڑے دین والے ہیں اور دین کی خدمت کے لیے ہمیں نیک صالح بچی چاہیے، اور جب نیک صالح بچی چلی جاتی ہے تو پھر اس پر ہر طرح کی پابندیاں. تو اس طرح کے بھی بہت سے مواقع ایسے پیش آتے. اس وقت بجائے اس کے ایک انسان فرسٹریٹ ہوتا، میری تو ایکسپیکٹیشن بڑی ہائی تھی اور میں نے تو سمجھا تھا یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا. لیکن انسان ہی ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ان کے رویوں کے تابع نہ کریں کہ اگر ان کا موڈ نہیں ہے کچھ کرنے کو تو آپ بھی اپنا موڈ آف کر لیں. آپ اپنے آپ کو اسٹیبل رکھیں
اور اپنا کام کرتے رہیں، کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، لوگوں کے رویوں کے تابع کرنے کے لیے نہیں ملی کہ ہم بیکار ضائع کر کے چلے جائیں دنیا سے. تو بہرحال وہ خاتون اپنی مشق کے لیے صحابہ اس کی مرضی نہیں کرنے دیتے، ساتھ لے چلتے، نہیں تمہیں چلنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ سن رہی ہے کہ رسول اللہ ہے، کوئی کہتی وہ کیا ہے. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے اپنی جگہ. ایک دیکھیے کہ ایک ایسی مجبور عورت ہے جو اپنے بچوں کے لیے، گھر کے لیے کیسی کیسی محنت کر رہی ہے، اور ایک سیدھی سادی سی بھی عورت ہے، اسے انکار بھی نہیں کرنا، اس تک پیغام ہی نہیں پہنچا. تو صحابہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں. آپ اس کا پانی لیتے ہیں، اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، برکت کی دعا کی ہوگی اور پانی استعمال ہونا شروع ہوتا ہے. اور یہ ہے آپ کا معجزہ. یہ جو پیچھے باب النبوہ فی الاسلام، تو یہ یہاں پر یہ معجزہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے ہاتھ پھیرنے سے اتنا پانی نکلا کہ جس سے سب نے پیا بھی اور برتن بھی بھرے، مشکیں بھی بھری، لیکن جانوروں کو نہیں پلایا. اور پھر مشکیں اتنی کی اتنی رہی. ایک اور بڑی اچھی بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی تو لیا لیکن اس کو بدلہ بھی دیا. یہ نہیں کہ اس سے بس فائدہ اٹھا لیا. اب 40 مردوں کی جماعت ہو، ایک اکیلی عورت ہو اور اس ایکسپلائٹ کیا جائے اور جو اس کے پاس ہے وہ لے لیا جائے اور اس کو خالی بھیج دیا جائے. نہیں، یہ آپ کا طریقہ نہیں تھا. آپ انک لعلی خلق عظیم، اور نوبل انسان ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ جب کسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کو فائدہ پہنچاتے بھی ہیں. اور پھر جو کچھ بھی میسر ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے. اب وہ 40 لوگوں کو پانی اس کے مشق سے پیا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ سب مل رہا ہے، لیکن بہرحال وہ ذریعہ تو بنی نا. وہ سارا پانی اس کا تو نہیں تھا، لیکن اس کا پانی ذریعہ بنا، تو اس کا ایک احسان تو تھا ہی. تو اس احسان کا بدلہ آپ نے دیا. اب اس کی قیمت تو نہیں دی، لیکن هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو آپ بہترین سے بہترین کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ کریں. تو آپ نے پھر روٹی کے ٹکڑے جو بچے کچے تھے، کھجوریں، جو بھی تھا، اکٹھا کیا اور اس عورت کو دیا. وہ لے کے اپنے گاؤں چلی گئی جو قریبی ہوگا، اور وہاں جا کر وہ بتاتی ہے کہ میں نے تو ایک بہت ہی انوکھی چیز دیکھی ہے، اور لوگ اس کو نبی کہتے ہیں. تو بہرحال وہ پھر مسلمان ہوگی. ہو سکتا ہے صحابہ اس کے ساتھ گئے ہوں، یا وہیں سے کلمہ پڑھ کے گئی ہو اور جا کر اس نے قوم کو پڑھا دیا ہو. اللہ نے اس عورت کی وجہ سے سب کو ہدایت دے دی، سب مسلمان ہو گئے. تو اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی تعلیم میں اپنے کردار کو چھوٹا نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں. آپ کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو وہ آپ کے لیے کتنا قیمتی ہے؟ 100 سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو یہ یعنی ایسی خیر ہوتی ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ عورت اپنے آپ میں بہت پاک دامن ہو، اچھی ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر کی خیر کی وجہ سے اس کو پورے قوم قبیلے کی خیر کا ذریعہ بنا دیا. تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی نہ دیکھتا ہو تو اس وقت اللہ کے دیکھنے کا یقین رکھیں. جب لوگ سامنے نہ ہو تو اللہ کو سامنے پائیں. جب لوگوں سے ڈرنے کا وقت ہو تو اس کی بجائے اللہ سے ڈریں، لوگوں سے نہیں ڈریں. اور تنہائی میں بھی غلط کام نہیں کریں. یہ نہ سوچیں کون دیکھتا ہے، یہاں میں کسی سے چھپی دوستی لگا لوں یا کوئی چھپ چھپا کے ملاقاتیں کروں. نہیں، اللہ دیکھتا ہے. اگر آپ تقوی اختیار کریں گے اللہ آپ کے لیے خیر و بلائی کے دروازے کھولے گا، اور اگر آپ غلط راستے اختیار کریں گے تو نعمتیں اور برکتیں جو پہلے سے ملی ہیں وہ بھی چھن جائیں گی. یہ یاد رکھیے، بندے کا معاملہ بندوں سے نہیں، بندے سے زیادہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے. اور ساری خیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خیر ملے تو پھر آپ بھی کھلے اور چھپے اپنے رب سے ڈریں، اور کسی کے ساتھ برا نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کام کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں، کسی سچویشن میں کمپلینٹس نہ کریں. جیسے اس خاتون نے، یتیم بچوں کی ماں ہے، اپنا کام کر رہی ہے،
ہمارے ہاں اگر کسی عورت کو اس طرح کام کرنا پڑ جاتا ہے، شوہر کماتا نہیں یا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے یا شادی نہیں ہوتی ہے، کسی وجہ سے بھی جاب کرنی پڑتی ہے، تو عموماً پھر لوگ اپنی حالت مزریبل کر لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت ہی مسکین اور سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بہت ہی بڑا ظلم ہو رہا ہے اور میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہو رہا ہے. بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک راستے سے آزماتے ہیں تو دوسری طرف اس سے بہت بڑی خیر بھی عطا کرتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یعنی بعض اوقات آپ کسی کو تھوڑا سا ہی پانی پلا دیتے ہیں، کسی پیاسے کو، کسی شدید ضرورت مند کو آپ تھوڑا سا ہی اس کا حال پوچھ لیتے ہیں، اس کا کام کر دیتے ہیں، تو یہ ایک ایسی بے لوث نیکی ہوتی ہے کہ جس پر آپ اس سے کچھ ریوارڈ چاہ ہی نہیں رہے ہوتے. آپ دل و جان سے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ بس اس کی تکلیف دور ہو جائے، کسی طرح میں اس کے کام آ جاؤں. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جزا چونکہ آپ نے اللہ پہ چھوڑی نا، اور اس کے خزانے تو وسیع ہیں، خزائن السماوات والارض اس کے ہاتھ میں ہے. تو لوگوں سے توقعات نہیں رکھیں، اللہ سے توقع رکھیں. لوگوں کو بلیم نہیں کریں، اللہ کے فیصلوں کو قبول کریں. اگلی حدیث، حدثنی محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی عن سعید عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ قال. محمد بن بشار غندر جو ہیں یہ امام بخاری کے استاد اور پھر راوی ہیں حضرت انس. قال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم باناء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا. وہو بالزوراء، اور وہ زوراء کے مقام پر تھے، مدینہ منورہ کے قریب. فوضع یدہ فی الاناء، تو آپ نے اپنا ہاتھ برتن میں رکھ دیا، جو برتن لایا گیا تھا آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا. فجعل الاناء ينبع من بین اصابعہ، تو برتن میں آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹنے لگا، یعنی پانی نکلنے لگا. فتودع القوم، تو سب لوگوں نے وضو کیا. قال قتادہ، قتادہ کہتے ہیں قلت لانس، میں نے انس سے پوچھا کم کنتم، تم کتنے تھے؟ قال 300 او زہاء 300، 300 یا 300 کے لگ بھگ، 300 کے قریب. ایک برتن جو پانی کا تھا، جب آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو یہ آپ کا معجزہ تھا، برتن میں پانی بھرنے لگا، انگلیوں سے نکلنے لگا، اور 300 لوگوں نے اس سے وضو کر لیا. سبحان اللہ. حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ ابن مسلمہ نے بیان کیا. عن مالک عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، حدیث کے راوی انس بن مالک. قال کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وحانت صلاۃ العصر، اور عصر کی نماز کا وقت قریب آ گیا تھا. فلتمس الوضوء، تو تلاش کیا گیا وضو کا پانی. فلم یجدوہ، تو انہوں نے نہ پایا، اس کو نہیں ملا. فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا وضو کا پانی لایا گیا. ایک ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے وضو. وضو برتن ہوتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے، وضو کا پانی. تو وہ پانی آپ کے پاس لایا گیا. فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی ذلک الاناء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈال دیا. فامر الناس ان یتودؤوا منہ، پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس سے وضو کرنا شروع کریں. فرأیت الماء ينبع من تحت اصابعہ، تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا ہے. فتودع الناس حتى تودعوا من عند آخرهم، تو لوگوں نے وضو کیا یہاں تک کہ ان کے سب سے آخری شخص نے بھی وضو کر لیا، کسی کے لیے بھی پانی کم نہیں پڑا. پھر اگلی حدیث ہے حدثنا عبد الرحمن ابن مبارک، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبد الرحمن بن مبارک نے روایت کیا. یہ عبد الرحمن بن مبارک بن عبداللہ العیشی الطفاوی ہیں، کنیت ابو بکر ہے.
ابو محمد بھی ہے البصری الخلقانی، بخاری کے استاد ہیں اور ثقہ ہیں. حدثنا حزم، ہم سے حزم نے بیان کیا. قال سمعت الحسن، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے سنا. قال، وہ کہتے ہیں حدثنا انس بن مالک، حسن بصری کہتے ہیں ہم سے انس بن مالک نے حدیث بیان کی. قال، وہ کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مخارجہ، نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض سفروں میں، مخارج باہر کا سفر. ومعه ناس من اصحابہ، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے. فانطلقوا یسیرون، تو وہ چل رہے تھے. فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا. فلم یجدوا ماء، تو پانی نہیں پایا. یتودعون، کہ وضو کرتے. فانطلق رجل من القوم، تو چلا ایک شخص قوم میں سے، لوگوں میں سے. فجاء بقدح من ماء یسیر، تو وہ پانی کا ایک چھوٹا سا، وہ ایک پیالہ لایا تھوڑے سے پانی پر مشتمل، جس میں تھوڑا سا پانی تھا. فاخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا. فتودع، پھر وضو کیا. ثم مد اصابعہ الاربع علی القدح، ثم مد، تو پھر آپ نے پھیلا دی، یعنی ایسے پھیلا کے رکھی. اصابعہ الاربع، اپنی 4 انگلیاں، علی القدح، پیالے پر. ثم قال قوموا فتودعوا، پھر فرمایا اٹھو پھر وضو کرو. فتودع القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء، تو سب قوم نے وضو کر لیا یہاں تک کہ وہ پہنچے جو وہ چاہتے تھے وضو میں سے، یعنی جو وہ وضو کرنے کا ارادہ رکھتے تھے وہ پورا ہو گیا. وكانوا 70 او نحوه، اور اس موقع پر 70 یا اسی کی مانند کچھ لوگ تھے، 70 کے قریب لوگ تھے. ایک مرتبہ 40 تھے، ایک مرتبہ 300 تھے، ایک مرتبہ 70 تھے. حدثنا عبداللہ بن منیر سمع یزید اخبرنا حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال، یہاں عبداللہ بن منیر امام بخاری کے استاد روایت کرتے ہیں اور حدیث انس بن مالک سے ہے. قال، کہتے ہیں حضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا. فقام من کان قریب الدار من المسجد یتوضا وبقی قوم، تو کھڑا ہوا جو بھی قریب تھا مسجد سے، گھر کے اعتبار سے، یعنی جن لوگوں کا گھر مسجد کے قریب تھا وہ تو اٹھے. یتودعوا، جا کے وضو کر لیا. وبقی قوم، اور باقی لوگ بیٹھے رہے، کچھ بچ گئے، رک گئے. فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمخضب من حجارۃ فیہ ماء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پتھر کا پیالہ لایا گیا جس میں پانی تھا. مخدب ہوتا ہے چھوٹا سا برتن جو کنڈی جیسی ہوتی ہے، اور وہ پتھر کی تھی. فوضع کفہ، تو آپ نے اپنی ہتھیلی اس میں ڈالی. فصغر المخدب، تو وہ مخدب جو تھا، وہ برتن جو تھا، کنڈا جو تھا، وہ چھوٹا تھا. ان یبسط فیہ کفہ، کہ آپ اپنی ہتھیلی اس میں پھیلا کے رکھیں. فضم اصابعہ، تو آپ نے اپنی انگلیاں بند کر لی، ضم کر لی، آپس میں ملا لی. فوضعها فی المخدب، پھر بند کر کے اس کو اس برتن کے اندر ہاتھ ڈالا. فتودع القوم کلهم جميعا، تو ساری کی ساری قوم نے، لوگوں نے اس سے وضو کر لیا، جبکہ وہ برتن اتنا بھی نہیں تھا کہ اس میں پورا ہاتھ ہی جائے، مگر اس میں سے پانی نکلنے لگا. قلت کم کانوا، میں نے پوچھا کتنے تھے لوگ؟ قال 80 رجلا، بولے 80 لوگ. اب اس حدیث میں ایک اور روایت، ایک اور موقع، اور یہ مسجد نبی کے پاس ہی کی بات ہو رہی ہے. 80 لوگوں نے اس چھوٹے سے برتن سے وضو کیا. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد العزیز بن مسلم حدثنا حسین عن سالم بن ابی الجعد عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال عطش الناس يوم الحدیبیة والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوة فتودع فجہش الناس نحوہ. ابو سلمہ موسیٰ بن اسماعیل التبوذکی، بہت دفعہ ذکر گزر چکا ہے، اور حدیث بیان کر رہے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما. قال، کہتے ہیں عطش الناس یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن لوگوں کو بہت پیاس لگی. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکوۃ، ایک چھوٹا سا لوٹا تھا پانی کا. فتودع، تو آپ نے وضو کیا. فجہش الناس نحوہ، تو لپ کے لوگ بھی اس کی طرف، جب آپ نے لوٹے سے وضو کر لیا تو لوگ بھی اس کی طرف لپ کے. فقال ما لکم، تو آپ نے پوچھا کیا ہے تمہیں؟ قالوا لیس عندنا ماء،
نتودع، ہمارے پاس پانی نہیں کہ ہم وضو کر سکیں، ولا نشرب الا ما بین یدیک، اور نہ پینے کا پانی ہے مگر وہی جو آپ کے سامنے ہے، یعنی اسی لوٹے میں. فوضع یدہ فی الرکوۃ، تو آپ نے اپنا ہاتھ رکوہ میں لوٹے میں ڈالا. فجعل الماء یثور، تو پانی ابلنے لگا. صار یثور ثور سے بین اصابعہ، آپ کی انگلیوں کے بیچ میں سے. کامثال العیون، چشموں کی طرح، جیسے چشمے سے پانی پھوٹتا ہے ایسے آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹنے لگا. فشربنا فتودعنا، تو ہم نے پیا پھر وضو کیا. قلت، میں نے پوچھا، یہ سالم کہتے ہیں جو حدیث کے راوی ہیں، سالم بن ابی الجعد تابعی ہیں، کہتے ہیں کم کنتم، تم کتنے تھے اس دن؟ قال، جابر کہتے ہیں لو کننا 100,000 لکفانا، اگر ہم اس دن 1,00,000 بھی ہوتے تو کافی ہو جاتا پانی. کننا 15,000، ہم 1,500 لوگ تھے. اب ایک اور موقع، اور ہر موقع پر تھوڑا سا پانی اور آپ کا ہاتھ، یعنی ہر موقع پر آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا یا پانی کے برتن پہ ہاتھ رکھا اور پانی زیادہ ہو گیا. حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال كنا يوم الحدیبیۃ 14,000. مالک بن اسماعیل جو امام بخاری کے استاد ہیں، ابو غسان بن درہم النہدی، وہ کہتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم سے اسرائیل نے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے برا بن عازب صحابی سے روایت کیا. قال، برا کہتے ہیں کننا یوم الحدیبیۃ، ہم تھے حدیبیہ کے دن 14,000 1400 لوگ. والحدیبیۃ بئر، اور حدیبیہ ایک کنواں ہے. فنزحناها، ہم نے اس کو کھینچ لیا، سب پانی نکال لیا اسے. حتی لم نترک فیہا قطرۃ، یہاں تک کہ اس میں قطرہ پانی بھی نہیں چھوڑا. فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شفیر البئر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئے. علی شفا حفرت جیسے آتا نا، تو شفا شفیر دونوں کنارے کے لیے آتا ہے. فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا. فمضمض، پھر کلی کی. ومج فی البئر، اور کلی کا پانی کنویں میں ڈال دیا. فمکثنا غیر بعید، تو ہم تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے. ثم استقینا، پھر ہم سیراب ہوئے، خوب پانی پیا. حتی روینا، یہاں تک کہ ہم سیراب ہو گئے. وروت او صدرت رکائبنا، اور سیراب ہو گئے یا پانی پی کر لوٹے ہمارے جانور بھی، ہمارے اونٹ بھی، ہماری سواریاں بھی. تو صدرت ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے جا کر پانی لے کر لوٹنا. یہ ایک اور واقعہ ہے، کیونکہ حدیبیہ میں کچھ دن لگے تھے، تو ایک موقع پر شاید اس لوٹے سے پانی نکلا، اور دوسرے موقع پر کنواں جب خشک ہو گیا تو اس میں آپ نے کلی جب ڈالی تو اس میں سے پانی نکلنے لگا. تو ان ساری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور یہ واقعات صرف کسی ایک شخص کے سامنے پیش نہیں آ رہے. ہر موقع پر ایک لوگوں کی کثیر تعداد آپ کے ساتھ تھی جنہوں نے یہ سارے واقعات مشاہدہ کیے. ان کے سامنے یہ احادیث روایت ہوئی اس کثرت کے ساتھ کہ اتنے لوگ تو جھوٹ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے معجزے کے علاوہ اور بھی معجزات دے رکھے تھے، جس میں خاص طور پر شدید ضرورت کے وقت پانی کا میسر آنا. اسی طرح دودھ سے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات ہیں. مثلا پانی کی برکت کے بارے میں ایک اور روایت صحیح مسلم میں بھی آتی ہے. تو وہ بھی ایک اور سفر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا وہاں آپ نے اس پانی کو جمع کیا اور اپنے ہاتھ اور چہرے کو دھویا اور اسے واپس چشمے میں ڈالا تو چشمہ جوش مارنے لگا، تو سب لوگوں نے پانی پیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت معاذ سے کہا کہ اے معاذ، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ اس چشمے کا پانی باغوں کو سیراب کر دے گا، یعنی اتنا یہ فائدہ مند ہوگا. اسی طرح وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کے پاس سے گزرے جب وہ بکریاں چراتے تھے اور آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس دودھ ہے، تو انہوں نے کہا میں تو اس پر امین ہوں. انہوں نے انکار کر دیا کہ میں کسی دودھ والی بکری کو آپ کو نہیں دیتا. تو آپ نے فرمایا کوئی ایسی بکری ہے کہ جو ابھی تک گابن نہ ہوئی ہو، تو یعنی بالکل انٹچڈ بکری کہ اسے نر نے نہ چھوا ہو، تو اس کو لے آؤ. تو ابن مسعود وہ لائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا
تو بکری کا دودھ اتر آیا، آپ نے خود بھی اس دودھ کو دوہا، پیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی پلایا، اور پھر تھن سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب سکڑ جاؤ، واپس اصلی حالت پر آ جاؤ، تو وہ سکڑ گئے. اور پھر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی یہ بات سکھا دیجیے. آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر مجھے دعا دی کہ اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، تم سمجھدار بچے ہو. پھر اسی طرح ایک موقع پر دودھ کا صرف ایک پیالہ تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بہت بھوکا تھا اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، تو آپ کے پاس دودھ کا ایک پیالہ آیا، تو پوچھا کہ کہاں سے آیا، تو کسی نے تحفے کے طور پہ بھجوایا تھا. تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا جاؤ اہل صفہ کو بلا لاؤ. تو وہ پریشان ہوئے کہ میں اتنا بھوکا ہوں اور ایک پیالے سے میں کتنا پیوں گا، اور سب آ گئے تو کیا بنے گا. بہرحال سب آئے تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو پیالہ دیا اور کہا کہ ان سب کو پلاؤ. ان سب لوگوں نے وہ دودھ پیا، آخر میں ابو ہریرہ کو بٹھا کے پلایا، ان کا پیٹ بھر گیا، سیراب ہو گئے. اور پھر آپ نے فرمایا دوبارہ پیو دوبارہ پیو. جب کہا کہ اللہ کی قسم اب میں مزید نہیں پی سکتا، تو پھر آپ نے وہ پیالہ خود لیا. سب سے آخر میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، بسم اللہ پڑھ کر دودھ پیا. تو یہ بھی آپ کا معجزہ تھا کہ ایک پیالہ دودھ ساری قوم کو پورا ہو گیا. پھر اسی طرح اور بھی کچھ واقعات ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کہ آپ نے بکری کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ دینے لگ گئی، یا پانی میں ہاتھ ڈالا تو پانی بڑھ گیا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی برکات سے نوازے اور اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.